سنیے ناظرین، مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس رمضان کے اندر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ خدا کے بندو، امریکہ اور اسرائیل نے اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھے، سنیے بڑے اچھے الفاظ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہے، بلکہ اس لیے حملہ کیا کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پرسوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ایران کے متعلق کہا کہ ہم اس کے حمایتی ہیں اور ہم ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ایران یہ جنگ جیت کر رہے گا۔ تو مجھے جس شخصیت کے بیان کا انتظار تھا، یعنی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان کا، وہ بیان بھی ماشاءاللہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان آ چکا ہے۔ میں آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا کیا کہا، آپ کو مکمل بیان ان کے لفظ بلفظ سناتا ہوں۔ ناظرین سنیے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں امت مسلمہ کے لیے دعا کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ہماری امت مسلمہ زبردست فتنے کا شکار ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہو کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور اب حملہ کرنے میں کسی شرم اور حیا کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی۔ مذاکرات جاری ہوتے ہیں اور ایران کچھ باتیں تسلیم بھی کر لیتا ہے، مگر مذاکرات کی میز سے اٹھ کر جا کر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ایران کے اوپر یہ عالمی غنڈہ گردی شروع ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب جب چاہیں تو کسی ملک کے اوپر جا کر اس کے بادشاہ کے محل پر بمباری کر دیں اور اس پر قبضہ کر لیں۔ مذاکرات بھی جاری رہتے ہیں اور کھلا اعلان بھی ہوتا ہے کہ مجھے حق حاصل ہے، یعنی ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی بھی ملک پر حملہ کر دوں، میں جس ملک پر چاہوں حملہ کر کے اسے تباہ کر دوں اور اس کے حکمرانوں کو ختم کر دوں۔ نہ کوئی اقوام متحدہ کی پرواہ، نہ کوئی بین الاقوامی قانون، نہ کوئی اخلاق، نہ کوئی ذمہ داری۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ میں جہاں چاہوں جا کر بمباری کر دوں اور جیسے چاہوں ٹارگٹ کلنگ کر دوں۔ ایران پر حملہ کر کے اسرائیل اور امریکہ نے امت مسلمہ کے خلاف زبردست سازش کھڑی کی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہوں اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا جائے۔ ایران پر حملہ اس وقت ہوا جب مذاکرات کا عمل جاری تھا اور بات چیت مکمل ہونے والی تھی۔ اس دوران حملے کیا گیا، اس کے سربراہوں کو باقاعدہ نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ یہ جنگل کا قانون ہے اور یہی عالمہ غنڈہ گردی ہے جس کا ارتکاب کیا گیا۔ سنیے ناظرین، مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس رمضان کے اندر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ خدا کے بندو، امریکہ اور اسرائیل نے اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھے، سنیے بڑے اچھے الفاظ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہے، بلکہ اس لیے حملہ کیا کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا اور خلیج کے ممالک کو بھی اس حملے پر اکسایا گیا کیونکہ وہاں امریکی اڈے موجود تھے۔ ایران نے کہا تھا کہ اگر مجھ پر حملہ ہوگا تو میں امریکی اڈوں کو نشانہ بناؤں گا، لیکن امریکی اڈے تو کیا نشانہ بنتے، لیکن اس کے نتیجے میں خلیج کے ممالک میں شہری مر رہے ہیں، شہری آبادیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور عمارتیں برباد ہو رہی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے اور اپنی چودراہٹ قائم کر دی جائے۔ اور اب جس ملک پر حملہ کیا گیا اور جس کے سربراہ کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا، جب وہ اپنا نیا سربراہ مقرر کرنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مجھے بھی مشورے میں شامل کرو۔ ٹرمپ صاحب پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تمہارا نیا سربراہ کون ہوگا؟ اس سے بڑی عالمی سطح پر غنڈہ گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ایران کے زیادہ تر لوگ شیعہ سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے ابھی وہ شیعہ ہے تو ہم ان کا ساتھ نہ دیں۔ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف تھا؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں، بلکہ اس لیے حملہ کیا گیا کہ وہ ایک مسلمان ملک کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، یعنی ایران، اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس کی تو اس استقامت کی وجہ سے ہمیں حمایت کرنی چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت نے بھی ایران کے ساتھ اس معاملے میں ساتھ دینے کا اعلان کیے۔ جب مسلمان متحد ہو جائیں تو نہ امریکہ، نہ اسرائیل، نہ بھارت اور نہ کوئی اور دشمن ہمارا کچھ بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اتحاد میں بہت بڑی طاقت رکھی ہے، لیکن ساری سازشیں اس بات پر چل رہی ہیں کہ مسلمان اکٹھے نہ بیٹھیں۔ انہیں کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑایا جاتا ہے، کبھی اس طرح لڑایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے وہ کافر ہے، اور کبھی یہ لڑایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ اس طرح کے مختلف اندازوں سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ ہیں، ابھی رکیے تھوڑے آگے اور بھی ہیں۔ اسی طرح مختلف اندازوں سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، لیکن اس ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔
لہٰذا اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان کی ان گھڑیوں میں، رمضان کی راتوں میں اللہ سے فریاد تو کریں کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اور مسلمانوں کو لڑانے کی جو سازشیں ہو رہی ہے انہیں ناکام بنا دیں، اور اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے اہل سیاست کو بھی صحیح راستہ دکھا دے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو پورا بیان تھا میں نے آپ کو پورا سنا دیا۔ پورے بیان کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پورے بیان کا خلاصہ ایک لفظ پر مشتمل ہے جس کو کہتے ہیں اتحاد۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے پورے بیان کا خلاصہ ایک لفظ پر مشتمل ہے جس کا نام ہے اتحاد، یعنی امت کو اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ امت نے بہت زیادہ اختلافات کر لیے، بہت وقت گزر گیا، جب سے اختلافات شروع کیے ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے، آپس میں چلے گئے، اور کفار کو موقع مل گیا اوپر چڑھنے کا۔ دن بدن کفار ترقی کر رہے ہیں اور ہم لوگ اختلافات میں لگے ہوئے ہیں۔ رفع یدین کون کرے گا، آمین آرام سے کہنے، تراویح کتنی ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ ان اختلافات کو چھوڑیے، مسلمانوں کی ترقی کا راز یہ اختلافات نہیں ہے۔ اختلافات کو چھوڑے، متحد ہو جائے۔ ترقی کا راز اتحاد ہے، ہمیں بھی اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھیں پہلے جو تھا یورپ کبھی بھی ہم سے آگے نہیں بڑھا، نہ امریکہ ہم سے آگے بڑھا، کوئی ملک بھی مسلمانوں سے آگے نہیں تھا۔ آپ وسلم کے دور کے بعد اور آپ وسلم کے دور میں مسلمان ہی سب سے اوپر ترقی یافتہ تھے، لیکن جب آپس میں اختلافات شروع ہوئے سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں تو مسلمانوں کی جو ویلیو تھی وہ کم ہونے لگی، اور یورپ میں طرح طرح کی مشینیں چیزیں آتی گئی۔ تو اس لیے ان اختلافات سے بچیں اور اتحاد کی کوشش کریں، اتحاد کی دعوت دیں۔ السلام علیکم۔